سکینہ تھام رہی تھی ابا کے دامن کو. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات محمد. آپ سب کے تمام مرحومین کے لیے اور اس امام بارگاہ اور حسینیہ کے بانیوں اور جس نے جہاں جہاں مدد کی ہے ان سب کے ایصال ثواب اور بلندی درجات کے لیے، اور جن جن ملتمسین نے آج کی اس رات میں اپنے مرحومین کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، ان تمام مرحومین کے لیے، ان کے ایصال ثواب کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ صلوات بھیج کر اپنی اس عبادت کو ہم مکمل کریں. سب مل کر ایک بار صلوات بھیجیں گے محمد علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مرحومین کو، آپ سب کے مرحومین کو، اور جن جن مرحومین نے اپنی زندگیاں نچھاور کی، اہل البیت کی خدمت کی، ان سب کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے.
ان کی روحوں کو شاد فرمائے اور عالم برزخ میں اپنی نعمتوں سے ان کو متنعم فرمائے۔ جن جن عزیزوں کی طرف سے فاتحہ کی درخواست آئی ہے اپنے مرحومین کے لیے، کچھ سادات ہیں، کچھ غیر سادات ہیں، کچھ علماء ہیں، کچھ غیر علماء ہیں، ان سب کے ساتھ باقی تمام شہداء جنہوں نے اس ملک کے لیے، اس ملت کے لیے، اس پورے علاقے کے لیے، مومنین کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ان سب کے ایصال ثواب اور بلندی درجات کے لیے اونچی آواز سے 3 بار صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ آپ خود بھی محسوس کرتے ہوں گے کہ جیسے جیسے عاشور قریب آتا چلا جاتا ہے، دل کی افسردگی، دل کے غم اور حزن و اندوہ میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ لوگوں کی رغبت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے اور دل آمادہ تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ جو غم حسین کی محفل اور مجلس ہے، یہ چونکہ تربیت گاہ ہے اور تربیت کا سب سے انمول اور بہترین رستہ یہ ہے کہ انسان کے دل کو مخاطب کیا جائے۔ ذہن کو مخاطب کرنا ایک مرحلہ ہے، دل کو مخاطب کرنا دوسرا مرحلہ ہے۔ بعض اوقات کوئی بات آپ ذہن سے قبول کرتے ہیں، عقل آپ کی کہتی ہے کہ یہ درست ہے، لیکن دل ساتھ نہیں دیتا، اور بعض اوقات عقل قبول نہیں کرتی لیکن اس کے باوجود دل آپ کو مجبور کرتا ہے کہ کسی طرح سے وہ کام انجام پا جائے۔ عام روٹین میں جہاں جہاں انسان کی خواہشات انسان پر غلبہ حاصل کر لیتی ہیں، وہاں پر ان خواہشات کا تعلق دل سے ہوتا ہے، عقل سے نہیں ہوتا۔ اس لیے جب انسان عقل سے سوچتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ گناہ ہے، اس کام کو انجام نہیں دینا چاہیے، لیکن جب دل سے سوچتا ہے تو دل کی خواہش ہوتی ہے اور اس خواہش کا تعلق انسان کے جذبات سے ہے۔ جذبات جب بھڑکتے ہیں تو پھر عقل مغلوب اور جذبات غالب ہو جاتے ہیں، نتیجتاً وہ کام انجام پاتا ہے۔ اب یہ کام چاہے نیکیوں کے راستے میں ہو چاہے برائیوں کے راستے میں ہو، بہرحال دل اپنی جگہ کام کر رہا ہوتا ہے اور عقل اپنی جگہ کام کر رہی ہوتی ہے۔ عقل کے معیارات کچھ اور ہوتے ہیں اور دل کے معیارات کچھ اور ہوتے ہیں۔ عقل ہمیشہ سود و زیاں کی بنیاد پر فیصلے کرتی ہے اور انسان کی رہنمائی کرتی ہے، نفع اور نقصان کی بنیاد پر۔ یہ کام کرو گے فائدہ ہے، یہ کام کرو گے نقصان ہے، لیکن دل ایسا نہیں ہے۔ دل احساسات، جذبات اور انسان کے روح کی کیفیات کے ایک ایسے مجموعے سے عبارت ہے کہ بعض اوقات اگر نیک راہ پر، درست راہ پر یہ جذبات موجزن ہو جائیں تو پھر سامنے موت بھی نظر آ جائے تو انسان عقل کو پس پشت ڈال کر موت سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر وہ غلطی کے راستے پر ہے، فساد کے راستے پر ہے، برائی کے راستے پر ہے، تو وہاں پر بھی چونکہ دل ہی پر انسان کی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے، اس لیے عقل کے منع کرنے کے باوجود دل اس کام کو کرنے پر انسان کو اکساتا ہے۔ کربلا کا یہ جو واقعہ ہے، یہ عقل کی کسوٹی پر بھی مکمل طور پر پورا اترتا ہے اور دل کی کسوٹی پر بھی پورا اترتا ہے۔
ایک ایسا میدان ہے کربلا جہاں پر عقل اور دل آ کر ایک ساتھ جڑ جاتے ہیں، اور جو دل کہتا ہے اس کو عقل تسلیم کرتی ہے، اور جو عقل کہتی ہے اس کو دل تسلیم کرتا ہے۔ کربلا کا میدان ایک ایسا میدان ہے، لہٰذا کربلا کے حوالے سے جو ہماری محافل اور جو ہماری مجالس ہیں، ان مجالس کے نتیجے میں اہل البیت علیہ السلام نے جس تحریک کا آغاز کیا ہے وہ انسان کے دل کی تہذیب ہے۔ دل کی تہذیب، دل کی تہذیب کیا ہے؟ انبیاء کو اللہ تبارک و تعالی نے جب مبعوث کیا تو کچھ ذمہ داریاں دے کر مبعوث کیا، بھیجا تو کچھ ذمہ داریاں دے کر بھیجا۔ پہلی ذمہ داری یعلمہم الکتاب ہے، یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم، یعنی اللہ کے دستور، اللہ کے احکام، اللہ کے فرامین، اللہ کے حلال، اللہ کے حرام کردہ احکام کی تعلیم، معرفت خدا، معرفت رسول، بعثت انبیاء کا مقصد، انسان کی روح کی شناخت، انسان کے اندر موجود صلاحیتوں کی شناخت، اور اس شناخت کے نتیجے میں انسان کو اس درست رستے پر ڈالنا جس کے نتیجے میں وہ اس کمال مطلوب تک پہنچ سکے۔ یہ انبیاء کا شیوہ ہے اور ان کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہا گیا یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ لیکن ایک دوسری ذمہ داری بھی ہے، یہ جو یعلمہم الکتاب والحکمہ ہے اس کا تعلق انسان کے عقل سے ہے۔ جب کتاب پڑھائی جاتی ہے تو انسان دل سے نہیں عقل سے پڑھتا ہے، فکر سے پڑھتا ہے، تدبر سے پڑھتا ہے، غور و فکر سے پڑھتا ہے، تعقل کا نتیجہ اس کے سامنے آتا ہے جس میں استعمال انسان دل کو نہیں عقل کو کرتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک اور ذمہ داری انبیاء لے کر آتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ہے یزکیہم، یزکیہم یعنی طاہر کرنا، یعنی پاک کرنا، یعنی گندگی سے مبرہ کر دینا، یعنی اس کے اندر کی نجاستوں کو ختم کر دینا۔ تزکیہ قرآن کریم کی اصطلاح ہے، لیکن لغوی اعتبار سے جب اس اصطلاح پر آپ غور کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ عربی میں تزکیہ کہتے ہیں ایک بھیڑ یا جانور کی ذبح کو، چونکہ اس ذبح کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ آپ جب کسی گائے کو ذبح کرتے ہیں، کسی بکرے کو ذبح کرتے ہیں تو اس کے گلے پر چھری پھیرتے ہیں، اس کی مخصوص رگوں کو کاٹتے ہیں۔ ان مخصوص 4 رگوں کو کاٹنے کے بعد ہوتا کیا ہے نتیجہ؟ اندر ان رگوں کے اندر موجود گندا اور نجس خون باہر آ جاتا ہے۔ یہ جو گندا اور نجس خون باہر گرتا ہے تو اس کے گرنے کے بعد جب آپ نے اس کی کٹی ہوئی گردن کو پاک پانی سے دھو کر پاک کر لیا تو اب آپ اس کی کھال اتارتے ہیں، اس کا سینہ چیرتے ہیں، اب اس کے اندر بھی خون ہے، لیکن یہ جو باہر نکلا ہوا خون ہے یہ نجس ہے، جو اندر باقی بچا ہوا خون ہے وہ پاک ہے۔ یہ جو اندر باقی بچا ہوا خون ہے اس کا حکم جو ہے وہی ہے جس طرح سے پانی کا حکم ہے، اگر آپ کے بدن پر ہے، آپ کے کپڑوں پر ہے تو آپ انہی کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جو باہر خون نکلا تھا اس کا اگر ایک قطرہ بھی آپ کے بدن کو لگے تو وہ نجس ہے، کپڑے کو لگے تو وہ نجس ہے۔ یہ جو عمل ہے اس جانور یا اس حیوان کو ذبح کرنے کا جس کے نتیجے میں وہ خون باہر آ جاتا ہے، اس عمل کو تزکیہ کہتے ہیں عربی میں، عربی لغت میں اس عمل کو تزکیہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے انبیاء کو جب بھیجا تو ان کے ذمے 2 کام لگائے، ایک تزکیہ کا کام ہے اور دوسرا تعلیم کتاب کا کام ہے۔ جو تزکیہ کا کام ہے وہ کیا ہے؟ اندر کی روح کی نجاستوں کو ایک ایک کر کے صاف کر کے واش کر کے، اسی طرح جس طرح سے آپ ایک جانور کے گلے سے ان شریانوں کے ذریعے سے نجاستوں کو باہر نکالتے ہیں، انسان کے پورے وجود سے ان نجاستوں کو نکال دیا جائے۔
یہ نجاستیں ظاہری نجاستیں نہیں ہیں. ظاہری نجاست اگر آپ کے ہاتھ کو کٹ لگ جائے اور اس میں سے 2 قطرے خون کے نکلیں تو وہ چاہے کوئی بھی شخص ہو، جتنا پاکیزہ انسان ہو غیر معصوم میں، جتنا بھی پہنچا ہوا بزرگ ہو، جتنا بھی عالم فاضل ہو، جتنا بھی مجتہد ہو، فقیہ ہو، مرجع تقلید ہو، اگر اس کے بدن کو کٹ لگنے کے بعد اگر خون نکلتا ہے تو یہ خون نجس ہے، یہ خون پاک نہیں ہے. تو پھر یہ تزکیہ کیا ہے؟ یہ تزکیہ بدن کے تزکیے کو نہیں کہا قرآن کریم نے، بلکہ انسان کی روح کے تزکیے کو کہا ہے. چونکہ روح اور بدن 2 لازم و ملزوم چیزیں ہیں. میں اس موضوع پر آج بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں گفتگو ادھر نکل آئی. اگر آپ کی دلچسپی ہو تو میں اس کو کامل کروں. صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. انسان 2 حقیقتوں سے عبارت ہے. ایک اس کا بدن ہے اور دوسری اس کی کیا ہے؟ روح ہے. جب نطفہ ماں کے پیٹ میں قرار پاتا ہے اور اس کی گروتھ تکمیل شروع ہوتی ہے تو وہیں سے روح اور بدن کا رشتہ اس پانی کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. اللہ کا نظام اس طرح کا نظام ہے. لہذا جب بچہ اپنی طبیعی عمر ماں کے پیٹ میں مکمل کر کے زمین پر قدم رکھتا ہے تو اس کے بدن کو جب آپ دھونے لگتے ہیں، پاک کرنے لگتے ہیں، تو اس پاکیزگی کے بعد اس کی روح اصل فطرت کے عین مطابق ہوتی ہے اور بدن کو دھونے کے بعد بدن بھی پاک ہو جاتا ہے. اب یہ پاک بچہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے فطرت خداوندی کی بنیاد پر پیدا کیا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ فطرت جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، جب اس فطرت کے ساتھ یہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اب اس کی ماں، اس کا باپ، اس کے بہن بھائی، اس کے ارد گرد کی انوائرمنٹ، اس کے دوست احباب، اس کو دیا جانے والا کھانا، اس کو دیا جانے والا دودھ، اس کو دیا جانے والا پانی، اس کو جو فضا مل رہی ہے، وہ فضا، وہ گھر، وہ زمین، اگر یہ ساری کی ساری چیزیں پاک ہوں تو اس کی فطرت بھی اسی طہارت کے ساتھ آگے پروان چڑھتی ہے، اگر وہ پاک ہو. لیکن اگر وہ پاک نہ ہو تو جہاں سے نجاست داخل ہوگی وہیں سے اس کے اندر کی گروتھ میں کمی آتی چلی جائے گی اور طہارت کی جگہ نجاستوں میں پروان چڑھتا چلا جائے گا. لہذا ایک بچے کی پرورش میں جن چیزوں کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اس میں اس کی خوراک بھی ہے اور شکم مادر بھی ہے. آپ جب زیارات پڑھتے ہیں نا امام حسین علیہ السلام کی، امام حسین علیہ السلام کی زیارتوں میں، مختلف زیارتوں میں دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ لم ينجسك الجاہلیت بانجاسہا، آپ نے، اللہ نے آپ کو ان ارحام طاہرہ میں، رحم کی جمع ہے ارحام، رحم یعنی شکم مادر، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے ان پاکیزہ ترین رحموں میں یکے بعد دیگرے منتقل کر کے پروان چڑھایا جہاں پر طہارت ہی طہارت تھی. لہٰذا آپ کو گناہ اور جہالت کی نجاستوں نے کبھی بھی نہیں چھوا. آپ زیارتوں میں یہ پڑھتے ہیں. یہی کیفیت اللہ چاہتا ہے اللہ کے وہ نیک بندے جو محمد و آل محمد کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی وہی فضا بنے. لہذا اللہ نے انبیاء کو بھیجا اس
معاشرے کے افراد کا تزکیہ کرنے کے لیے، اور جب اسلام کی تعلیمات مکمل ہوئیں تو اسلام نے مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے جو حکم دیا وہ یہ ہے کہ شکم مادر سے ہی بچے کا خیال رکھنا شروع کر دو۔ اگر وہاں سے تم نے اس کا خیال رکھا تو پھر سمجھو کہ جب وہ اس زمین پر آئے گا تو تمہیں زیادہ اس حوالے سے کانشس، خبردار اور ہوشیار ہونا پڑے گا، اور جتنا تم اس کے لیے اہتمام کرو گے وہ بچہ اتنا ہی پاکیزگی کے ساتھ پروان چڑھتا چلا جائے گا۔ لیکن جہاں پر آلودگی ہوگی وہیں پر اس کا اثر بھی سامنے آئے گا۔ بعض اوقات ہم گناہ کرتے ہیں لیکن گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں۔ جب ہم توبہ کر لیتے ہیں تو گناہ تو معاف ہو جاتا ہے، لیکن بعض گناہ ایسے ہیں جن کے معاف ہونے کے باوجود، یعنی معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو سزا نہیں ملے گی، معافی کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو جہنم میں جھونکا نہیں جائے گا، معافی کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ پر فرشتے یہ عذاب مسلط نہیں کیا جائے گا، لیکن اس گناہ کے جو اثرات ہیں آیا اس اثر سے بھی آپ بچ سکتے ہیں؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے زہر ہے۔ کسی شخص نے ایک گلاس میں زہر کا پانی تھا، اس کو پانی سمجھ کر پی لیا۔ پانی سمجھ کر پینے کے نتیجے میں ظاہر ہے وہ زہر انسان کے جسم کو اندر سے تباہ کر دیتا ہے۔ اس نے چونکہ غلطی کی اس لیے فوراً اس کی غلطی کا ازالہ ہو سکتا ہے، اس کو معاف کیا جا سکتا ہے کہ اس نے خودکشی نہیں کی تھی، ارادتاً یہ نہیں کیا تھا، اپنے آپ کو مارنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اس کو معاف کرنے کا مطلب کیا یہ ہے کہ اس کے اندر جو زہر گیا ہے اس کا اثر بھی معاف ہو گیا؟ وہ اثر معاف نہیں ہوتا، وہ چیز اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے۔ اس لیے بعض گناہ ایسے ہیں جن کی معافی کے باوجود اس کی روح پر جب اس گناہ کا اثر نمودار ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کی جو ترقی اور تکامل کا سفر ہے وہ آہستہ آہستہ کند اور کند سے کندتر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ پھر تیزی سے اس مقام اور اس معرفت کی منزلوں کی طرف سفر نہیں کر پاتا۔ علامہ مجلسی جو ہمارے ہاں بہت بڑا نام ہے، بہار الانوار کے مصنف اور مؤلف، انہوں نے اپنے جد کا غالباً واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارے جد دادا ان کے چلے گئے مسجد میں، ہاتھ میں ان کے اپنے بچے کی انگلی تھی، 5 سال کا بچہ تھا، چلے گئے مسجد میں جا کے اس زمانے میں، قدیم زمانے میں، ظاہر ہے آج کے زمانے کے اہتمام اور آج کے زمانے کے سارے وسائل تو موجود نہیں تھے، نماز پڑھ کر مغرب کی نماز یا عشاء کی نماز جب نکلے باہر تو دیکھا کہ اس 5 یا 6 سال کے بچے نے باہر جو مشکیزہ رکھا ہوا تھا، اور مشکیزہ میں بہت دور سے لوگ پانی لے کر آتے تھے تاکہ یہ نمازی وضو کر سکیں، تو اس مشکیزے میں اس بچے نے کہیں سے کوئی کیل، کوئی سوئی، کوئی سوا ڈھونڈا اور اس سے سوراخ کر دیا، اس مشکیزے میں سوراخ کر دیا۔ 5 سال کا بچہ، اس سوراخ کے نتیجے میں سارا پانی بہہ گیا۔ جب یہ حضرت نکلے اندر سے تو دیکھا کہ بچے نے یہ کام کر دیا ہے، بچے کی انگلی پکڑی، گھر کی طرف آتے ہوئے روتے رہے کہ میں نے کہاں گناہ کیا تھا جس کا اثر یہاں پر نمودار ہوا ہے۔ اگرچہ بچہ ہے، خطا کیا ہے، لیکن اس خطا کے پیچھے کہیں نہ کہیں والدین کا کوئی نہ کوئی رول ضرور ہے۔ تربیتی نقطۂ نظر سے جب آپ دیکھتے ہیں، روتے ہوئے پریشانی کے ساتھ آئے گھر، بیگم نے چہرہ دیکھا، بڑا مضطرب اور مزمحل چہرہ ہے، افسردہ ہے، غمگین ہے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ آج ہمارے بچے نے یہ غلط کام کیا ہے، تو میں سوچتا رہا کہ کہاں مجھ سے خطا ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ بچہ آج اس جرم کا ارتکاب کر بیٹھا ہے۔ بیوی کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اس کے بعد آ کے کہا، ہاتھ باندھے کہا کہ غلطی آپ سے نہیں ہوئی ہے، غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا کہ جب یہ بچہ میرے شکم میں تھا، میرے پیٹ میں تھا،
تو ایک دن میں اپنے ہمسائے کے گھر گئی تھی. ہمسائے کے گھر جا کے کچھ دیر بیٹھی رہی, گفتگو ہوئی, اور اس کے بعد جب نکلنے لگے تو میں نے دیکھا ان کے صحن میں انار کا درخت لگا ہوا ہے. اس انار کے درخت میں سے میرا بڑا جی چاہا کہ کوئی ایک انار توڑ لوں اور اس کا رس پیوں, لیکن مجھے حیا آئی. میں نے مانگا نہیں, اور پھر ان صاحب خانہ سے اجازت بھی نہیں لی, بلکہ اپنے بالوں میں سے, سر کے بالوں میں سے وہ جو پن ہوتا ہے, قدیم میں بھی تھا اور آج بھی خواتین استعمال کرتی ہیں, وہ پن نکال کے ایک انار کو چبویا, اور اس کا جب رس نکلا تو وہ میں نے چوسا تھا. آج مجھے پتا چلا کہ وہ جو میں نے غلط کام کیا تھا اس کے نتیجے میں آج میرے بیٹے کے ہاتھ میں سوا آ گیا, اور اس نے مشکیزے میں چھید لگائی اور مؤمنین کا پانی ضائع کر دیا. آپ دیکھیں, تربیت کا معاملہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے. صبح سے شام تک مسجد میں رہنے والوں کے بچے بعض اوقات انتہائی نابکار نکل آتے ہیں. بعض اوقات بڑے اچھے لوگوں کے بچے اپنی عملی زندگی میں اپنے والدین کے بالکل برعکس نکل آتے ہیں. بعض اوقات اس کے برعکس بھی ہوتا ہے, برے لوگوں کے اچھے بچے بھی ہوتے ہیں. لیکن جو تربیت کا اصول ہے اس اصول کو سامنے رکھیں, استثناءات نہیں کہ کبھی کبھی بعض چیزیں استثناء ہو جاتی ہیں, وہ الگ بات ہے. لیکن جب آپ کی عملی زندگی میں اس طرح کی باریکیوں کا خیال رکھا جاتا ہے تو اس کا اثر آپ کے بچے پر بھی ہوتا ہے, اس کی روح پر بھی ہوتا ہے. اب جو لقمہ آپ لے کر آتے ہیں اپنے بچے کو, جب وہ لقمہ کھلاتے ہیں تو اس لقمے کا اثر ہے اس کی روح پر بھی اور اس کے بدن پر بھی. حلال کا ہے تو روح پر اثر ہے, اور اس حلال کے نتیجے میں اس کی روح اسی طرح سے حلال اور پاکیزگی کے رستے میں آگے ترقی کرتی ہے. اور اگر حرام کا ہے تو اس لقمے کا جو ظاہری اثر ہے وہ تو بدن کا حصہ بن گیا لقمہ, لیکن جو روح پر اثر ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر حرام گیا وہیں سے اس بچے کی روح کی پاکیزگی نجاست میں بدلنی شروع ہو گئی. اور جن گھروں میں حرام ہی آتا ہے ان کے بچوں کی روحیں کبھی بھی پاکیزہ, نورانی اور معطر ہو ہی نہیں سکتی جہاں پر ہمیشہ حرام آتا ہو. اس لیے یہ جو لقمہ ہے, اس لقمے کے حوالے سے ائمہ کی جو روایات اور تربیتی نکات ہیں ان میں سب سے زیادہ زور اسی پر دیا گیا ہے کہ جو لقمہ تم کھاتے ہو اس پر غور کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لقمہ تمہیں لے ڈوبے. اس لیے ان تربیتی امور کے حوالے سے بہت زیادہ دقت کی اور بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. جب آپ اس حوالے سے توجہ دیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو حسین ابن علی کا یہ جو ماتم ہے, یہ جو غم ہے, یہ جو عزا ہے, یہ جو کیفیت ہم پر طاری ہوتی ہے, اس کیفیت کا ایک اثر کیا ہے؟ یہ ہے کہ روح کے اندر جب اس طرح کی نجاستیں پیدا ہوں تو ان نجاستوں کو یہ آنسو اندر سے دھو کر انسان کو پاک کر دیتے ہیں. یہ اس کا وضعی اثر ہے. اس لیے گناہ کی معافی ایک طرف اور روح اور باطن کی نورانیت دوسری طرف. لہذا یہ جو عزاداری سید الشہداء ہے, یہ جو کربلا کا واقعہ ہے, یہ جو قتل حسین کی پوری داستان ہے, اس داستان کو آپ ایک تاریخ کا صرف باب نہ سمجھیں بلکہ اس کے اثرات انسان کی روح پر اس طرح سے مرتب ہوتے ہیں کہ وہ اسی کے نتیجے میں اللہ کی بارگاہ میں قرب کی منزلیں طے کرتا ہوا اوپر اٹھتا چلا جاتا ہے. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. لہذا عزاداری سید الشہداء کو روٹین میں, چلو بھئی چونکہ سارے لوگ گئے ہیں اس لیے ہم بھی جاتے ہیں اور کچھ دیر بیٹھ کے آ جاتے ہیں, اس طرح سے روٹین میٹر کے طور پر نہ لیں. یہ تربیت کا بہترین ذریعہ ہے, بہترین ذریعہ. اور یہ جو اشک بہتے ہیں نا, اشک جو ہے اس کا تعلق بدن سے نہیں ہے, اس کا تعلق روح سے ہے, روح سے ہے.
لہٰذا اگر کسی کو آپ فرض کریں ٹیچر ہے، بعض اوقات ہمارے یہاں تو خیر بہت زیادہ معروف بھی ہے کہ ٹیچرز کے ہاتھوں بچے بچتے نہیں ہیں اور ڈنڈے کھا کھا کے بڑے ہوتے ہیں، تو ڈنڈے کھا کے بچے روتے نہیں ہیں، لیکن جب دل پر ضرب لگتی ہے تو فوراً رونا آ جاتا ہے۔ یہ جو دل پر ضرب لگتی ہے اس کا اثر روح پر پڑتا ہے، اس کا اثر روح پر پڑتا ہے۔ یہ جو کربلا کا واقعہ ہے اس کا تعلق اس کے بدن سے نہیں ہے، اس کی روح سے ہے۔ لہٰذا اگر روح کی تطہیر چاہتے ہیں تو پھر کربلا کے واقعے کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ اگر روح کی تطہیر چاہتے ہیں تو عشق حسین کو زیادہ سے زیادہ عام کریں۔ اگر روح کی تطہیر چاہتے ہیں تو زائر حسین اور عزادار حسین کے قدموں پہ گریں، اس لیے کہ عزاداری سید الشہداء کے لیے جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں اور اس کو اس منزل کی طرف لے کر چلتے ہیں جو کمال کی منزل ہے۔ یہ عزاداری ہے سید الشہداء، اپنا اثر رکھنے والی عزاداری ہے۔ کچھ واقعات پہلے میں عرض کر چکا ہوں، اس لیے اس کی طرف دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف اشارتاً گزرنا چاہ رہا ہوں۔ صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں، ایک چیز کا میں نے عرض کیا، کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا اثر جو ہے اس کو پاک کرنے میں ایک عرصہ لگ جاتا ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے اثرات جلدی ختم ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ گناہوں کے اثرات جلدی ختم نہیں ہوتے، اور خصوصاً جب حقوق اللہ سے بڑھ کر حقوق الناس کے میدان میں ہم کوئی جرم کر بیٹھتے ہیں تو وہاں پر جب تک جس شخص کا حق ہماری گردن پر ہے اس حق کو جب تک ہم ادا نہیں کرتے اس وقت تک چاہے آپ جتنے بڑے عالم بنے، فاضل بنے، تہجد پڑھنے والے، پرہیزگار بنے، اس وقت تک آپ کا کمال نہ صرف رک جاتا ہے بلکہ اگر اس دوران میں اگر آپ کو موت بھی آ جائے تو وہاں پر آپ پکڑے جاتے ہیں، چونکہ اس کا تعلق اللہ سے نہیں ہے، اللہ کے بندوں سے ہے۔ آخر کار جا کر اگر اللہ، اس کا رسول اور ائمہ اطہار اس ذیلی حق کو کچھ دے دلا کر سفارش کر کے اس سے معافی منگوائے تو وہ ایک الگ بات ہے، چونکہ روایات میں یہ ہے، لیکن جب تک وہ وقت آتا ہے اس وقت تک آپ عذاب میں مبتلا ہیں، ہم عذاب میں مبتلا ہیں، اس لیے کہ ہماری گردن پر حق اللہ کے ساتھ ساتھ حق الناس بھی ہے۔ میں ایک واقعہ ابھی پڑھ رہا تھا، آیت اللہ خرازی ہیں، تہران میں ہوتے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب میں یعنی آج کے معاصر واقعات کو انہوں نے جمع کیا ہے۔ انہوں نے ایک شہید کا واقعہ لکھا۔ اب جب میں نے دیکھا شہید تو میں واقعی خود بھی ایک دفعہ لرز گیا، میں نے کہا اگر شہید ایسا ہے تو پھر باقی لوگوں کا مقام کیا ہے؟ شہید تو وہ ہے نا جس کا قطرہ خون جب زمین پر گرتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ شہید کا مقام کیا ہے اسلام میں؟ جس کے بدن کا پہلا قطرہ خون جب زمین پر گرتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، جس کو اللہ وہ مقام دیتا ہے جس کے نتیجے میں جب وہ عالم محشر میں بہشت کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے، یہ روایات ہیں نبی کریم سے لے کر ائمہ اطہار تک سب نے بیان کیے ہیں کہ جب وہ بہشت کے دروازے میں جاتا ہے تو رک جاتا ہے، اندر داخل نہیں ہوتا، اور جب فرشتے پوچھتے ہیں کہ اے شہید تم اندر داخل کیوں نہیں ہو رہے ہو، جواب دیتا ہے کہ میں اکیلا اندر داخل نہیں ہوگا۔ پوچھتے ہیں پھر، تو جواباً کہتا ہے کہ میں اپنے ساتھ اپنے جاننے والوں، عزیزوں، مجھ سے محبت کرنے والوں اور میرے مشن سے ہم آہنگ سارے مؤمنین کو لے کر اندر داخل ہونا چاہ رہا ہوں۔ جب وہ یہ اعلان کرتا ہے، یہ مطالبہ کرتا ہے، فرشتے اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں کہ بار اللہ کیا حکم ہے اس شہید کے حوالے سے؟ اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ اس شہید کو اجازت دو کہ یہ اپنے ساتھ 70,000 لوگوں کو لے کر بہشت میں داخل ہو جائے۔ شہید کا مقام
اتنا بلند ہے. میں 2 ہی روایتیں پڑھ پایا ہوں, ظاہر ہے اس وقت موضوع یہ نہیں ہے. شہید اتنے عظیم درجے کا حامل ہے. آیت اللہ عباس خرازی اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ میرا ایک دن ایک بہت معروف اور بڑے شہید کو خواب میں دیکھا. میں نے بہت سارے شہداء کو دیکھا اور ان شہداء کے درمیان یہ بھی تھے, چونکہ یہ میرے جاننے والے تھے. میں نے پوچھا کہ ہاں اے شہید کیا حال ہے؟ کہا کہ بہت سخت مشکل میں ہوں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ جب میں اس دنیا میں آیا اپنے تمام شہداء کے ساتھ ان کی محفل میں, تو ان تمام شہداء کو ایک ایک رقعہ دیا گیا اور اس رقعے میں کہا گیا تھا کہ آپ کی منزل فلان ہے اور آپ نجات یافتہ ہیں. جب مجھے وہی رقعہ دیا گیا تو یہ جملے سرخ قلم سے کاٹ دیے گئے تھے. جب میں نے وہ رقعہ دریافت کیا تو میں بڑا پریشان ہوا. اس پریشانی کے عالم میں میں نے پوچھا کہ کیوں مجھے جو رقعہ دیا گیا ہے اس رقعے میں وہ عبارت کاٹی گئی ہے اور وہ بھی سرخ پین سے کاٹی گئی ہے اور باقی شہداء کو اجازت ملی ہے. کہا کہ تم نے دنیا میں ایک ایسا کام کیا تھا جس کا تم ازالہ نہیں کر سکے. کہا وہ کیا تھا؟ پھر مجھے یاد دلایا گیا. جب یاد دلایا گیا تو مجھے یاد آیا کہ ہاں میں نے یہ غلطی کی تھی. وہ غلطی کیا تھی؟ اب وہ بتاتے ہیں سید عباس خرازی کو, کہتے ہیں کہ میں چونکہ میرا تعلق تعلیم اور تعلم سے تھا, اسکول میں معلم تھا, پڑھاتا تھا, اس لیے ایک دن جب میں اسکول میں گیا تو ہماری ٹیچرز میں سے ایک خاتون کا ایک ایسا کام یا ایک ایسی غلطی میرے سامنے آئی جس کو دیکھ کر مجھے بڑا افسوس ہوا. میری ذمہ داری یہ تھی کہ میں اکیلے میں جا کر اس خاتون کو سمجھاؤں کہ یہ کام آئندہ نہ کرو اور اپنی اصلاح کر لو. لیکن میں نے بجائے اس کے کہ اس خاتون سے کہوں, اس خاتون ٹیچر سے, میں نے جا کر انتظامیہ سے بات کی اور انتظامیہ سے کہا کہ بھئی یہ اس طرح کے جرم کا ارتکاب کر رہی ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ ایجوکیشن کی اس مینجمنٹ نے اس خاتون کو نوکری سے نکال دیا. خاتون کو صرف نوکری سے نہیں نکالا بلکہ سارے شہر میں اس کا ڈھنڈورا پٹ گیا کہ یہ خاتون ایسی ہے. اور اس کے بعد وہ خاتون جہاں پر بھی جاتی اس کو شرمندگی اور پریشانی ہوتی. کہنے لگے کہ فرشتوں نے مجھ سے کہا کہ جب تک وہ خاتون تم سے راضی نہیں ہوتی اس وقت تک تم شہداء کے اس مقام تک پہنچ نہیں سکتے, اس وقت تک تمہارا رستہ بند ہے. کہتے ہیں میں پریشان ہوا. میں نے اس شہید سے کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں. میں نیند سے اٹھا, اس نے مجھے خواب میں سارا ایڈریس بتا دیا کہ وہ خاتون کہاں پر ہوتی ہے. کہتے ہیں میں نے اگلے دن گاڑی لی, اس شہر میں گیا, پوچھتے 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 اس خاتون کے دروازے پر گیا. اس نے میں نے اپنا تعارف کروایا. ظاہر ہے میرا گیٹ اپ دیکھ کر اس نے بڑے احترام سے مجھے بٹھایا. میں اندر گیا, بیٹھا. میں نے کہا کہ فلان شہید کو آپ پہچانتی ہیں؟ تو اس خاتون نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ شہید؟ میں نے کہا ہاں, اس نے جان لیا ہے. پھر وہ خاموش ہو گئی, آگے کچھ نہیں بولا. میں نے اس سے کہا, آیت اللہ عباس خرازی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا, میں ایک مجتہد ہوں, میں نے اس سے کہا کہ دیکھو عالم برزخ میں اس پر بڑی سختی ہے, وہ بہت مشکل میں ہے, اگرچہ شہید ہے لیکن مشکل میں ہے, کیا اس کو معاف کر سکتی ہو؟ کہا کہ میری عمر کی 2 دہائیاں گزر گئیں, مجھے رسوائی ملی معاشرے میں, اس کے بعد میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہی, تو میری اتنی تپے سیاہ اور اتنی مصیبتوں کے بعد میں اتنی آسانی اس کو معاف کر دوں؟ کہا کہ میں ضمانت لیتا ہوں کہ اس 20 سال کے عرصے میں جتنی تمہاری تنخواہ بنتی ہے آج کے ریٹ کے مطابق اس کا 3 گنا میں تمہیں فراہم کر کے دے دیتا ہوں, تم اس کو معاف کر دو تاکہ تمہارے اس بے روزگاری اور سختیوں کا کچھ میں ازالہ کر سکوں. خاتون نے جواباً کہا کہ اب تو میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ آگے مجھے نہیں پتا میں کتنے دن جیوں گی, تو وہ پیسے لے کے میں کروں گی کیا؟ چلو تم نے مجھے پیسے دے دیے,
لیکن جو اس نے معاشرے کے اندر میری اس غلطی کو معاشرے کے سامنے رکھ کر جس طرح سے میری حرمت اور میری عزت کو لوگوں کی نگاہ میں پامال کیا، اس کا ازالہ کون کرے گا؟ کہتے ہیں میں پریشان. میں نے کہا چلو 3 نہیں، جتنا تم کہو اتنا میں پیسہ دینے کے لیے تیار ہوں، کسی طرح سے میں فراہم کر دوں گا. اس نے کہا نہیں، جب تک عالم محشر میں میرا ہاتھ اس کے گریبان پر نہیں ہوگا میں بخشنے والی نہیں ہوں. کہتے ہیں میں مایوسی سے باہر نکل آیا، لیکن سوچتا رہا کہ جب حق اللہ کے بجائے حق الناس میں انسان کسی شخص کا حق اپنی گردن پر لیتا ہے، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ عزت و آبرو ہو، چاہے وہ غیبت ہو. یہ غیبت تھی نا، اور کچھ تو نہیں تھا. غیبت کیا ہوتی ہے کہ کسی کا عیب، کسی کی غلطی، کسی کے پیٹھ پیچھے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیں جس سے وہ راضی نہ ہو. یہ ہے غیبت. اب ذرا اپنے معاشرے میں غور کیجئے گا، اپنے ارد گرد غور کیجئے گا، اپنے گھر میں غور کیجئے، اپنے دوستوں میں غور کیجئے، اپنے بچوں میں غور کیجئے. صبح سے شام تک میں جھوٹ کی بات ابھی نہیں کر رہا. غیبت جھوٹ نہیں ہے. غیبت وہ سچی بات ہے جو کسی کی ذاتی زندگی کے عیب سے متعلق ہے، اور ہم اس عیب کو اس کے پیٹھ پیچھے کسی اور کے سامنے بیان کر دیتے ہیں. لیکن اگر اس میں وہ عیب نہ ہو تو پھر یہ تو تہمت ہے، اس سے بھی بڑا جرم ہے. لیکن یہ جو جرم ہے جس میں بات ہم نے سچی کی ہے، جھوٹ نہیں کہا، الزام نہیں لگایا، لیکن چونکہ اس کی حرمت کو پامال کیا ہے، اس لیے قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے غیبت نہ کرو. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتۃ، تو یہ کیا ہے غیبت کا عمل؟ مردار خوری. مردار خوری عالم تکوین میں مردار خوری، یعنی اگر آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹ جائے تو آپ دیکھیں گے جو غیبت کرنے والا ہے وہ اپنے اس مردہ بھائی کے گوشت کو نوچ نوچ کر کھا رہا ہے. اب عملی زندگی میں ہم کتنا ان مراحل سے گزرتے ہیں. صبح سے شام تک مزاح ہی مزاح میں، ہنسی خوشی میں، ایک دوسرے کو چھیڑتے ہوئے، ایک دوسرے پر اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے بڑے بڑے لوگ، اچھے اچھے لوگ، بڑے بڑے دیندار لوگ اس بیماری میں اس طرح سے مبتلا ہیں جیسے ان کے لیے یہ کوئی بڑا مسئلہ ہو ہی نہیں، بلکہ پانی پینے کی طرح سے بڑا ہی آسان ہو، چلو ایک گھونٹ لے لیا اور بات ختم ہو گئی. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس لیے میں بار بار عرض کروں گا کہ عزاداری سید الشہداء چونکہ تربیت گاہ ہے، اور اس تربیت گاہ میں آپ معارف اہل البیت کے بیان کے ذریعے سے لوگوں کی فکروں کی بھی تطہیر کر سکتے ہیں اور لوگوں کے قلوب کی بھی تطہیر کر سکتے ہیں. جب اس طرح کی کوئی محفل سجتی ہے اور اس طرح کے معارف بیان ہوتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ایک دفعہ لرزہ آ جاتا ہے کہ خدایا ہم نے ماضی میں اس طرح کی غلطیاں کی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری پکڑ ہو. تو آئیے آج ہی ہم اپنے باقی دوستوں کو جتنے جاننے والے ہیں ان کو نہ صرف اپنی طرف سے بلکہ ان کی طرف سے بھی 2 کام ہیں یہاں پر. ایک یہ کہ میں اپنے اور رب کے درمیان عہد کروں اور اپنے رب سے کہوں کہ بار الہ میں نے جتنی بھی غلطیاں کی ہیں تو مجھے معاف کر دے، اور میرے حق میں جتنی غلطیاں اور جتنے جرائم دوسروں نے کیے ہیں ان کو میں معاف کر دیتا ہوں. آپ جب دوسروں کے جرائم معاف کریں گے تو اللہ آپ کے جرائم کی معافی کے رستے کھول دے گا. یہ ہمارا فریضہ ہے، مرنے سے پہلے پاکیزہ ہو کر چلے جانا. اور دوسرا، جن کا ہم نے حق مارا ہے، چاہے وہ پیسے کی صورت میں، چاہے وہ ان کی آبرو اور ان کی حیثیت اور ان کے احترام، ان کے تقدس، ان کے معاشرتی سٹیٹس کے والے، چاہے کوئی بھی ہو، اور کسی طرح کا بھی حق ہو. حق صرف پیسہ نہیں ہوتا، حق صرف مال نہیں ہوتا.
اگر اس طرح کے مراحل سے ہم گزرنا چاہتے ہیں اور اس عالم میں پاک و پاکیزہ ہو کر جانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی رستہ ہے کہ ہم معافی مانگ کر اور اپنے مؤمن بھائیوں کے دلوں کو اپنے آپ سے راضی کر کے پھر زمین سے اٹھ جائیں. پھر آپ کو کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے. اللہ بھی ہے, اللہ کا رسول بھی ہے, اور کربلا والے بھی ہیں. شفاعت ان کے ہاتھ میں ہے اور ہماری خطاؤں سے درگزر ان کے کاموں میں سے ایک کام ہے. انشاءاللہ تعالی وہاں پر ہم بخش دیے جائیں گے. صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. بات لمبی ہو گئی, ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. کربلا والے شفیع ہیں, کربلا والے مہربان ہیں. جب ایک عام شہید کو اللہ وہ مقام دیتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ 70,000 لوگوں کو لے کر بہشت میں داخل ہو, ایک عام شہید, تو کربلا والوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس لیے روایات میں کہا گیا کہ کربلا کی یاد, کربلا کا غم اور کربلا کے مصائب پر جو گریہ ہوتا ہے, اس گریے کے نتیجے میں جو آنسو بہتے ہیں وہ آنسو انسان کی نجات کے لیے کافی ہیں. لہذا اس کربلا کے غم کو آسان نہ سمجھیں, ہلکا نہ لیں. یعنی کوئی بھی معاشرہ ہو, کوئی بھی معاشرہ آپ کی طرح سے پاکیزہ نہیں بن سکتا اس لیے کہ وہ کربلا سے محروم ہے. آپ کو اللہ نے کربلا کی دولت دی ہوئی ہے. کربلا کی یہ دولت کوئی معمولی دولت نہیں ہے. یہ وہ دولت ہے جس کے نتیجے میں آپ کی روح کربلا سے جڑ جاتی ہے, اور اس اٹیچمنٹ اور اس وصلت کے نتیجے میں آپ کی فکر میں بھی بلندی آتی ہے, آپ کے عمل میں بھی پاکیزگی آتی ہے, آپ کی روح میں بھی نورانیت پیدا ہوتی ہے, اور آپ کے ویژن میں بھی وسعت آ جاتی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر آپ صرف اپنے بارے میں نہیں سوچتے. کربلا کا تقاضا یہ ہے کہ وہ صرف آپ اپنے بارے میں نہیں سوچتے. اگر صرف اپنے بارے میں سوچنا ہوتا تو حضرت امام حسین علیہ السلام اس مختصر سے قافلے کو لے کر نکلتے ہی کیوں؟ اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کیوں نہ کرتے؟ لیکن جب آپ حسین کی فکر کو دیکھیں گے تو وہ فکر عالمگیر ہے. ان کو بنی نوع بشر کی نجات سے غرض ہے, بنی نوع بشر کی. لہذا ان کا پیغام بنی نوع بشر کے لیے ہے, ہر انسان کے لیے. اس لیے ان کی وسعت جو ہے وہ بنی نوع بشر تک پھیلی ہوئی ہے. ہمارے ایک استاد تھے آیت اللہ خنساری, ابھی بھی اللہ ان کو زندہ رکھے, بہت بڑے خطیب بھی ہیں اور بہت بڑے استاد بھی ہیں. ایک دن انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا, کہا کہ بصرہ سے انہی دنوں لوگ کربلا کی طرف جا رہے تھے, چونکہ عراق میں مرسوم ہے کہ لوگ مختلف قافلوں کی صورت میں حرم حسینی کی زیارت کے لیے نکلتے ہیں, پیادہ نکلتے ہیں, اور حرم حسینی میں یا عاشور کو پہنچتے ہیں یا اربعین. قافلہ نکلا, جا رہا تھا, رستے میں کہیں پر رات پڑی, پڑاؤ ڈالا تو ایک شخص داخل ہوا, کہا کہ میں بھی اہل بصرہ ہوں لیکن عیسائی ہوں, مسلمان نہیں ہوں. بصرہ میں میرا بڑا کاروبار تھا, تباہ ہو گیا. تباہی کے بعد اب میں نکلا ہوں تاکہ اللہ کوئی بندوبست کر دے, تو اکیلا ہوں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے قافلے کے ساتھ میں چلوں. انہوں نے ان کو کہا ویلکم, آؤ, لیکن تمہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم عزاداران حسین ہیں اور اس عزا کی راہ میں ہم پیدل جائیں گے اور کربلا جائیں گے. کہا کوئی بات نہیں, آپ مجھے کھانا کھلاتے رہیں, میں آپ کے ساتھ رہوں گا, کہیں نہ کہیں اللہ میرے لیے بھی کوئی نہ کوئی بندوبست کر دے گا. کہا ٹھیک. چل پڑے, کئی دن گزرے, سفر جاری رہا, چلتے 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 9 محرم کو پہنچ گئے حرم امام حسین علیہ السلام. کہتے ہیں ہم نے اپنا سامان باہر باب القبلہ کے باہر, اس وقت جو ہے صحن تھا, سڑک تھی, وہاں پر رکھا, اور اب سوچا کہ اندر حرم میں جانا ہے تو سامان کی حفاظت کون کرے گا. پھر سوچا یہ تو مسیحی ہے, عیسائی ہے, اس کو تو اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ یہ اندر جائے گا, تو ہم یوں کرتے ہیں کہ اس کو نگہبان بنا دیتے ہیں اور ہم جو ہے اندر چلے جاتے ہیں.
لہٰذا اب وہ آیت اللہ خنساری بیان کر رہے تھے کہ وہ مسیحی نگہبان کے طور پر، محافظ کے طور پر سامان کے ساتھ رک گیا اور باقی سارے لوگ حرم میں چلے گئے زیارت کے لیے۔ کچھ دیر گزری، راستے کی تھکن اور تھکن سے نڈھال پن، اس نڈھال کیفیت میں کہتا ہے کہ اس کو نیند آ گئی۔ نیند آ گئی، غنودگی میں کیا دیکھتا ہے کہ یہی حرم ہے اور ہزاروں لوگ ارد گرد موجود ہیں۔ اچانک دروازہ کھلتا ہے، امام حسین علیہ السلام حضرت عباس کے ساتھ باہر تشریف لائے۔ جب باہر تشریف لائے تو امام نے اپنے بھائی عباس سے کہا کہ عباس، آج جن جن لوگوں کی مغفرت ہو رہی ہے ان کی لسٹ بتاؤ کہ ان میں کتنے لوگ ہیں۔ حضرت عباس نے ڈائری کھولی، رجسٹر کھولا، بتایا کہ اتنے لوگ ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ نہیں، یہ نامکمل لسٹ ہے، اس کو مکمل کرو۔ دوبارہ آپ نے دیکھا اور کہا کہ یا ابن رسول اللہ، مولا یہی لسٹ ہے۔ کہا کہ نہیں، دوبارہ دیکھو۔ تیسری دفعہ جب کہا، دیکھا، کہا کہ یہی لسٹ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ کہا کہ نہیں، وہ جو نصرانی بیٹھا ہوا ہے نا، اس کو تم نے بھلا دیا ہے، آج وہ بھی ہمارا مہمان ہے اور ہمارے گھر آیا ہوا ہے، تو کیسے اس کی بخشش نہیں ہوگی؟ جب یہ کہا اور یہ عیسائی نے اس کو سنا تو فوراً اس کی آنکھ کھل گئی۔ جیسے ہی آنکھ کھلی، اس نے محسوس کیا کہ اس کو اگر بصرہ سے اللہ نے نکالا ہے تو اسی لیے نکالا ہے کہ حسین کے در پر پہنچ کر کلمہ بھی پڑھ سکے اور نجات بھی پا سکے۔ جب یہ لوگ واپس آئے تو ان کے قدموں میں گر کے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دو، میں حسین کا غلام ہو گیا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کا فیض کسی خاص مکتب کے لیے نہیں ہے، چونکہ ان کا فیض اسی طرح سے عام ہے جس طرح سے اللہ کا فیض عام ہے۔ اللہ کی رحمت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اللہ کی رحمت صرف شیعوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ بنی نوع بشر کا رخ اس کی طرف ہو اور وہ اپنے ماضی سے پشیمان ہو کر اپنی ماضی کی زندگی سے کٹ کر آ جائیں اور اللہ کے در پر آ کر توبہ کر کے اپنی روح کو بدل لیں اور اپنے وجود کو بدل لیں۔ تو جو لوگ خود انہی کے ہیں، اہل البیت کے ہیں، ان کو کیسے بھلایا جا سکتا ہے؟ تو اس اعتبار سے ہم جو عزاداری سید الشہداء کرتے ہیں اور سید الشہداء کے نام پر عزاداری کی مجالس میں تبرکات بانٹتے ہیں، پانی دیتے ہیں، شربت دیتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، ان میں سے ہر عمل اپنی جگہ اگر اخلاص کے ساتھ ہے تو ان کی بارگاہ میں اجر عظیم کا باعث ہے۔ اس لیے یہ جو عزاداری ہے اس کے لیے اہتمام کی ضرورت ہے۔ میں پہلے بھی ایک دفعہ عرض کر چکا ہوں، مجھے کل کسی نے چٹ بھی بھیجی کہ تبرک کے حوالے سے آپ کچھ بات کریں، یہ ہے وہ ہے۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا، دیکھیے آپ اگر حسین کی راہ میں ایک قدم اٹھائیں، حسین کی راہ میں 1 روپیہ نکال کر دیں، ریاکاری کے طور پر نہیں، حسین کی راہ میں، اپنی دولت کی نمائش کے لیے نہیں، بلکہ حسین کے نام کی ترویج کے لیے، حسین کے پیغام کی ترویج کے لیے، لوگوں کے دلوں کو حسین سے جوڑنے کے لیے، لوگوں کی روحوں کو حسین سے سیراب کرنے کے لیے، تو آپ نے گویا ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، چونکہ اس کے نتیجے میں ہزاروں لوگوں کا دل حسین سے جڑتا ہے۔ لہذا اس کے لیے باقاعدہ اہتمام کی ضرورت ہے اور مکمل اہتمام کی ضرورت ہے۔ صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ جو لوگ تھک گئے ہیں وہ ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں۔ جو لوگ ابھی نہیں تھکے وہ ذرا زیادہ اونچی آواز سے صلوات بھیجیں۔ میں آپ کا زیادہ امتحان نہیں لوں گا، بات میری ختم ہو گئی۔ اب چونکہ موضوع کہیں اور نکل گیا، جو موضوع روز چل رہا تھا اس سے تھوڑا سا ہم ہٹ گئے، لیکن میں اس میں بھی مصلحت سمجھتا ہوں۔ یہ بھی گویا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ شاید بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وہ ہستیاں بلواتی ہیں اس لیے کہ اس کی ضرورت ہوتی ہے معاشرے کے اندر۔ صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔
آج میں چاہ رہا ہوں کہ ایک ایسی ہستی کا تذکرہ ہو جن کا نام آتے ہی انسان کے دل کی کیفیت میں ایک عجیب تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، ایک عجیب تبدیلی ہے۔ وہ کون سی ہستی ہے؟ حسین ابن علی علیہ السلام کا کڑیل جوان بیٹا علی اکبر۔ علی اکبر کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جب عصمت کی بحث چھڑتی ہے تو ہم کہتے ہیں 14 معصومین ہیں، ایسا ہی ہے نا، 14 معصومین۔ لیکن ائمہ کی جو زیارات نقل ہوئی ہیں ان میں جب حضرت علی اکبر کا تذکرہ آتا ہے تو وہاں پر ائمہ اطہار خصوصاً صادق آل محمد نے حضرت علی اکبر کو آیے تطہیر کا حصہ قرار دیا ہے۔ وہ ہستیاں ہیں، وہ ہستیاں جن کا خود مدینہ کے اندر ایک عجیب رول ہے، عجیب رول۔ جب حضرت علی اکبر کی پیدائش ہوئی ہے تو مولا امیر ان کو لے کر مسجد کے محراب میں آئے ہیں، اور مسجد کے محراب میں رکھ کر، بعض مورخین نے اس کو نقل کیا ہے، مسجد کے محراب میں رکھ کر آپ نے امام حسین نے لا کر مسجد کے محراب میں رکھا اور رکھ کر کہا کہ باراللہ یہ بچہ میں تیرے سپرد کرتا ہوں۔ زینب سلام اللہ علیہا آئیں اور اس بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور کہا کہ باراللہ میں اس بچے کو امانت کے طور پر خود اپنی آغوش عصمت میں پالوں گی۔ یہ وہ بچہ ہے۔ لہذا مدینہ میں معروف تھا کہ حضرت عباس کے ساتھ جب علی اکبر نکلتے تھے تو کوچوں میں، بازاروں میں لوگ رک جاتے تھے اور ان دو ہستیوں کے جمال اور ان کے چہرے کی نورانیت میں گم ہو جاتے تھے اور تعجب کرتے تھے کہ اللہ نے ایسا حسین اور وجیح چہرہ خلق فرمایا ہے۔ اور باہر سے آنے والے مدینہ میں جب کبھی کوئی درماندہی راہ، کوئی مسافر، کوئی مسکین آتا تھا اور مانگنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا تھا تو لوگ ان سے کہتے تھے کہ جاؤ، کریم ابن کریم کا دروازہ وہ ہے، اس دروازے پر جاؤ گے تو تم کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹو گے۔ اس لیے عربوں کے ہاں سخاوت جو ہے وہ ضرب المثل ہے، اور کہا جاتا ہے کہ عربوں کے ہاں رواج تھا کہ بہترین آدمی وہ کہلاتا تھا جو سب سے زیادہ سخی ہو، سب سے زیادہ کریم النفس ہو۔ اس لیے ان کی علامت ہوتی تھی، اور وہ علامت کیا ہے؟ ان کے گھروں کے دروازے کے اوپر دن اور رات ایک چراغ جلتا تھا اور لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ یہ وہ دروازہ ہے جو کریم النفس انسان کا دروازہ ہے۔ اس لیے اگر یہاں پر سے کچھ مانگا جائے تو انسان کو خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا۔ تو علی اکبر کے گھر کا دروازہ اس حیثیت سے معروف تھا مدینہ کے اندر کہ دور دور سے جب لوگ آتے تھے تو اس دروازے پر آتے تھے، اور جب دروازے پر دستک ہوتی تھی تو ان کی ضرورت کے مطابق ان کو دیا بھی جاتا تھا، لیکن اس طرح سے کہ نہ لینے والا دینے والے کا چہرہ دیکھے اور نہ دینے والا لینے والے کا چہرہ دیکھے۔ کیوں؟ تاکہ لیتے ہوئے اس شخص کو شرمندگی محسوس نہ ہو۔ یہ وہ کریم دروازہ تھا۔ کربلا میں یہ جوان حسین ابن علی کے ساتھ ہے، اور آپ پہلے کئی دفعہ سن بھی چکے ہیں اور پڑھ بھی چکے ہیں اس شخص اور اس جوان کے ایمان کی کیفیت کہ جب کلمہ استرجاع امام حسین علیہ السلام کی زبان پر جاری ہوا اور اچانک آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یہ جوان اٹھا، کہا کہ بابا جان کیا بات ہے، کیوں آپ نے یہ جملہ پڑھا؟ کہا کہ ایک ہاتف غیبی کی آواز آئی تھی جو کہہ رہا تھا کہ یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے۔ جب یہ کہا، جب یہ فرمایا تو جواباً فرمایا کہ بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہاں بیٹا ہم حق پر ہیں۔ اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں کیا پرواہ ہے کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم جا کر موت پر جا پڑے۔
حسین ابن علی نے اپنے اس جیدار بامعرفت بیٹے کو سینے سے لگایا۔ عاشور کے دن اصحاب نے پہلے قربانیاں دی، لیکن جب گھر والوں کی باری آئی، بنی ہاشم کی باری آئی، تو سب سے پہلا شہید جس کا تذکرہ تمام مقاتل میں کیا گیا ہے وہ ہے علی اکبر، وہ ہے علی اکبر۔ آپ نے پڑھا ہے کہ عباس کو رخصت کرتے ہوئے حسین ہچکچاتے تھے اور فرماتے تھے کہ بھائی عباس تم ابھی ذرا ٹھہرو۔ قاسم کو رخصت کرتے ہوئے ہچکچاتے تھے، کہتے تھے نہیں بیٹا ابھی تمہاری باری نہیں آئے۔ اونو محمد کو اسی طرح سے، باقی نوجوانان بنی ہاشم کو اسی طرح سے۔ لیکن تاریخ نے ایک عجیب جملہ لکھا ہے کہ جب علی اکبر آئے نا باپ کی خدمت میں، اب باپ کے صبر کا، برداشت کا، قربانی کا، ایثار کا اور اللہ پر توکل کا امتحان ہے۔ یہاں پر کسی نے نہیں لکھا کہ حسین نے بیٹے سے کہا بیٹا ابھی تمہاری نہیں بعد میں باری آئے گی۔ جیسے ہی بیٹے نے کہا بابا مجھے اجازت دیجئے، بابا نے خود بیٹے کو تیار کیا، خود تیار کیا اور کہا کہ بیٹا آؤ تیار ہو جاؤ تاکہ تم جا کر قربانی دے سکو۔ یہ جو جوان بیٹے کی موت ہے وہ بوڑھے باپ کی کمر توڑ دیتی ہے۔ یہ جو جوان بیٹے کا درد ہے، یہ درد دنیا کا سب سے بڑا درد ہے، سب سے بڑا درد۔ اس لیے جب ابراہیم سے وعدہ لیا گیا اور ان کی قربانی سامنے آئی، بھیڑ آ گیا، اسماعیل بچ گیا، تو حضرت ابراہیم نے، روایت ہے امام صادق علیہ السلام کی کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ بار اللہ میں چاہتا تھا کہ اپنے بیٹے کی قربانی کے نتیجے میں میرا دل جلے، ٹوٹے، تاکہ وہ مقام مجھے مل سکے جس مقام کا تو نے وعدہ کیا ہے، لیکن میں اس سے محروم رہا۔ پوچھا، اللہ نے پوچھا کہ اے ابراہیم یہ بتا کہ کیا آپ کو اپنی جان عزیز ہے یا ہمارے آخری نبی محمد کی جان عزیز ہے؟ عرض کیا یا اللہ آپ کے اس آخری نبی کی جو میری ذریت میں سے ہے اس کی جان مجھے زیادہ عزیز ہے۔ کہا کہ آپ کو اپنا بیٹا عزیز ہے یا ان کا بیٹا عزیز ہے؟ کہا کہ ان کا بیٹا عزیز ہے۔ کہا کہ اپنے بیٹے پہ آپ کو زیادہ غم ہوگا یا اس کے بیٹے پر زیادہ غم ہوگا؟ کہا کہ اس کے بیٹے پر زیادہ غم ہوگا۔ پھر فرمایا کہ پھر مطمئن رہو کہ وہ اس غم کی سختی تم بھی چکھو گے اور ہمارے آخری نبی بھی چکھیں گے۔ لہٰذا یہ اہتمام ہے، اسی اہتمام کے نتیجے میں قرآن کی آیت اتری وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک بڑی عظیم قربانی میں اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تو آج اس قربانی کا وقت ہے کہ حسین ابن علی اپنے بیٹے کو خود تیار کر کے میدان کی طرف بھیج رہے ہیں۔ لیکن بہت دردناک موقع ہے جب اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے میدان کی طرف بھیجتے ہیں تو بھیجتے ہوئے آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں کہ بار الہ قد برز الیہم غلام، میرے اللہ اب ان دشمنوں سے مقابلے کے لیے میں ایک ایسے جوان کو بھیج رہا ہوں جو گفتگو کے لحاظ سے، جو چال ڈھال کے لحاظ سے، جو شکل و صورت اور شباہت کے لحاظ سے تیرے رسول کا سب سے زیادہ شبیہ تھا۔ اشبہ الناس برسول اللہ، تیرے رسول سے سب سے زیادہ شبیہ تھا۔ جب کبھی ہمارا دل تڑپتا تھا رسول کے لیے تو اس جوان کو دیکھتے تھے، آج اس کو میں تیری بارگاہ میں قربانی کے لیے بھیج رہا ہوں۔ یہ جوان آتا ہے میدان میں، لیکن میدان میں آنے سے پہلے جب حسین فرماتے ہیں کہ جاؤ پہلے خیمے سے اپنی عزیزوں اور خواتین سے اجازت لو، تو اس نوجوان کے لیے سب سے سخت مرحلہ کون سا ہے؟ وہ جب وہ زینب سے رخصت ہونا چاہ رہا ہے۔ زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے سینے سے لگایا ہے، لیکن یہ جوان جدا نہیں ہو پاتا، اس سختی کی کیفیت میں بڑی مشکل سے جدا ہوتا ہے، اور جدا ہو کر جب میدان کی طرف چلتا ہے تو پھر دو نگاہیں مسلسل تعاقب کر رہی ہیں، ایک نگاہ زینب کی ہے اور ایک نگاہ حسین کی ہے کہ یہ جوان کہاں کہاں جاتا ہے اور کس کس سے لڑتا ہے۔ یہ جوان
میدان میں داخل ہوتا ہے، لشکر اشقیاء پر حملہ آور ہوتا ہے اور ایک روایت کے مطابق 120 لوگوں کو قتل کرتا ہے۔ قتل کرنے کے بعد تھکن سے نڈال ہے، 3 دن کا پیاسا ہے، واپس آتا ہے اپنے بابا کی طرف واپس آتے ہوئے جب قریب پہنچتا ہے تو ایک جملہ عرض کرتا ہے۔ یہاں پر 2 نکتے ہیں اور بڑے عجیب و غریب نکتے ہیں۔ کہتا ہے کہ بابا بہت تھک گیا ہوں، بابا میری پیاس سے میری زبان سوکھ چکی ہے، اگر ایک قطرہ آپ پانی کا پلا دیں نا تو اس کے بعد دیکھ لیجئے کہ آپ کا بیٹا کیسے جوہر دکھاتا ہے بہادری کے۔ بابا کیا کہتے ہیں؟ بیٹا اب تمہیں رسول اللہ پیاس تمہاری دور کریں گے، اب میری ماں فاطمہ حوض کوثر سے تمہیں سیراب فرمائیں گی، اگر میرے پاس پانی ہوتا تو میں سب سے پہلے تمہیں پلاتا، لیکن آؤ ذرا قریب آؤ۔ قریب کرتے ہیں، کہتے ہیں ذرا اپنی زبان میرے منہ میں ڈال لو۔ جیسے ہی یہ جوان اپنی زبان حسین کے سے ٹچ کرتا ہے اور حسین علیہ السلام کے منہ میں ڈالتا ہے، گھبرا کر پیچھے ہٹتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا آپ کی زبان تو پیاس کی شدت کی وجہ سے زخمی ہو چکی ہے۔ اس منظر کے بعد پھر ایک اور مرحلہ ہے، اس مرحلے میں یہ جوان آتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا اب مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، اب مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ بعض عرفاء نے لکھا ہے کہ یہ مرنے کی اجازت کیوں لی جا رہی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ حسین ابن علی جب بھی یہ جوان میدان میں حملہ آور ہوتا تھا اور اس کی طرف تیروں کی بارش ہوتی تھی، حسین اپنی نگاہوں اور نگاہ ولایت کے ذریعے سے ان تیروں کا رخ موڑ دیتے تھے اور بچہ بچ جاتا تھا۔ اب جو ہے بچے کا صبر ختم ہو گیا، اس لیے کہہ رہا ہے کہ بابا اب مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں مر سکوں۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ چاروں طرف سے حملہ ہوتا ہے، ایک ظالم کا گرز آ کر سر پر لگتا ہے، جب سر پر لگتا ہے ہاتھ سے گھوڑے کی باگیں چھن جاتی ہیں، چھوٹ جاتی ہیں۔ اب گرنے جب لگتے ہیں تو بڑی مشکل سے دونوں ہاتھوں سے اپنے گھوڑے کی گردن کو پکڑ لیتے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں اوپر اور دونوں ہاتھ اس طرح سے لپٹے ہوئے ہیں گردن سے گھوڑے کے۔ اس اثنا میں چاروں طرف سے تلواروں کے وار شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کا جسم اربا ٹکڑوں میں تقسیم ہونے لگتا ہے، اور جب زمین پر گرنے لگتے ہیں تو پکارتے ہیں یا ابتا، اے میرے بابا اب آپ شاہد رہیے، آپ نہ آئیے، رسول اللہ آ گئے ہیں، میرے مولا علی آ گئے ہیں، اور رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں میں کاسا لیا ہوا ہے اور مجھے پلا کر میری پیاس کو سیراب کر رہے ہیں۔ اس عالم میں حسین سرحانے پہنچتے ہیں۔ جب حسین سرحانے پہنچتے ہیں تو بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ جب حسین وہاں پر پہنچے تو کیا دیکھا، حسین سے پہلے زینب پہنچ چکی ہے۔ جب یہ منظر دیکھا تو فرمایا زینب واپس خیمے میں چلی جاؤ۔ خود اس بچے کو اٹھایا اور اٹھا کر اپنے زانوئے اطہر پر رکھا اور کیا دیکھا، سینے میں ایک برچھی لگی ہوئی ہے اور وہ برچھی اتنی زیادہ گہری ہے، جب نکالنا چاہا تو کلیجے اکبر بھی باہر نکل۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سکینہ تھام رہی تھی